الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یہ کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ بنی اسرائیل، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو کہ مکی صورت ہے، اس میں بنیادی طور پر مرکزی مضمون کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تنبیہ بھی ہے، تفہیم بھی ہے اور تعلیم بھی ہے۔ تنبیہ کفار مکہ کو اور یہودیوں کو ہے، اور دنیا کے تمام ان لوگوں کو ہے جو اسلام دشمنی میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں، چاہے وہ یہودی مدینہ کے طریقہ کار پر چل رہے ہیں۔ ایک تنبیہ ہے، چونکہ مکی صورت کے حوالے سے میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ یہ مکی دور کے آخری مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہونے والی صورت ہے، اور اس میں گویا ریاست مدینہ کے قیام کی جو ابتدا ہے وہ بھی کی جا رہی، اس میں بنیادی اصول بھی بتائے گئے ہیں، اور اسی پورے نظام کی تفہیم، اس میں نظام امتحان کی، جس امتحان کے نظام میں انسان اس دنیا میں آیا ہوا ہے، اس کی تفہیم بھی ہے۔ خاص طور پر آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 22 تک یہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں، یہ آخرت کا ذکر کر کے پورا جو اس قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے، اور اخروی طور پر جو اس بڑے امتحان کے حوالے سے ایک فکر مندی جو ہمیں عطا کی گئی ہے، وہ بھی مضمون اس میں شامل کیا ہے۔ لہٰذا تنبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کو بھی اور یہود مدینہ کو بھی، یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے خاص طور پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر کے یہ پہلی جو 10 آیات ہیں، یوں کہہ لیجئے اس میں تنبیہ تھی اور تنبیہ ہے، اور اس میں ایک وے آؤٹ دیا گیا ہے کہ اب بھی اگر کسی نے اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنا ہے تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھے رستے کی طرف لے جانے کے لیے موجود ہے، اور دنیا کا کوئی بھی فرد، چاہے وہ کفار میں سے ہو اور چاہے وہ بے عمل اہل ایمان میں سے ہو، آج بھی ان کے لیے دعوت ہے کہ وہ قرآن کی طرف آ جائیں تو وہ بچ سکتے ہیں، اور قرآن سیدھے رستے پر لے جائے گا۔ تو عسیٰ ربکم ان یرحمکم، آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا تھا ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے اوپر، یعنی ابھی بھی امید ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے گا، اور وہ رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے قرآن کی طرف آنا ہوگا۔ یہ آیت نمبر 9 میں یہاں تک بات پہنچی تھی، اور آگے آیت نمبر 10 کو اسی کے ساتھ جوڑ کے پڑھ لیجئے تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، بات پیچھے قرآن کی ہو رہی تھی، یہاں آخرت کی بات آ گئی۔ اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن یہاں پہ بنیادی جو عقائد ہیں ان کو، اور جو بنیادی ایمان کے اجزاء ہیں ان کو آپس میں جوڑ بھی رہا ہے، اور پوری تاریخ کا رخ قرآن کی طرف پھیرا، اور قرآن کے پوری تعلیم کا رخ جو ہے وہ آخرت کی طرف پھیرا ہے۔ یعنی یہ ساری جو اس دین کی تعلیمات ہیں، قرآن کی تعلیمات ہیں،
یا یہ جو بنیادی عقائد ہیں یا ایمانیات کے اجزاء ہیں، یہ سب باہم جڑے ہوئے ہیں، باہم مربوط ہیں۔ اسلام کی ہر کڑی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا دین ہے، آخرت کے عقیدے کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ ہو، قرآن کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ رسالت کے ساتھ نہ ہو، عقیدہ رسالت کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ نہ ہو۔ یہ جتنے بھی عقائد بتائے جاتے ہیں، یہ جتنی بنیادی ایمانیات کے اجزاء ہیں، یہ سارے کے سارے باہم جڑے ہوئے ہیں۔ ایمان ایک مرکب چیز ہے اور ان کے سارے اجزاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر جز کا دوسرے جز کے ساتھ اس طرح سے تعلق ہے کہ ایک تو مفہوم، مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی تعلق ہے کہ اگر کسی ایک جز کا بھی انکار کر دیا جائے تو باقی کا جو ایمان ہے، باقی کے اجزاء کے اوپر جو ایمان ہے وہ بھی قابل اعتبار نہیں ٹھہرتا۔ یہ حقیقت بھی واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کی بات کرنے کے ساتھ ہی آخرت کی بات کی ہے۔ گویا قرآن کا مقصد بھی آخرت میں انسان کو کامیابی دلوانا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کتاب کو لے کر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ آخرت پر ایمان رکھیں اور اخروی جواب کی تیاری کریں۔ پورا جو نظام ہے وہ تو یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کا یہ کارخانہ اسی لیے تو بنایا ہے تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، اور اچھے عمل تو وہی کرے گا جس کا آخرت پر ایمان ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، بس اس کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ میں آخرت میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو بس اسی پر اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے نفس کو خواہشات کی تکمیل سے روک لیا۔ خواہش تو ہر نفس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس نے روک لیا، نہیں جانا آگے۔ کیوں نہیں جانا؟ اس لیے کہ اللہ کو جواب دینا مشکل ہوگا، کل میں کیا جواب دوں گا، اس بات سے ڈر گیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اسی کے لیے جنت ہے۔ تو گویا اخروی کامیابی جو ہے یہ دنیا میں اٹھائے گئے ایک ایک قدم کو آپ خود اسیس کر لیجئے کہ یہ کیا تعلق ہے، اور یہ پوری اگلی آیات جو ہیں یہ دنیا کے کیے ہوئے اعمال کا جو آخرت کے ساتھ تعلق ہے اسی کو واضح کر رہی ہیں۔ لہذا فرمایا کہ اگر تو کوئی نیک عمل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی دی ہوئی تفہیم کے اوپر، اس کی دی ہوئی تعلیم کے اوپر عمل کر کے، اور اس کے دیے ہوئے فلسفے کو اپنا کر، اور اس کے دیے ہوئے جو عملی ضابطے کو اپنا کر کردار بناتا ہے، تو اس کے لیے تو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن جو نہیں مانتا اس کو، قرآن کو، آخرت کو نہیں مانتا، اور بنیادی جو خرابی ہر بے ایمان کے یا دنیا میں عمل نہ کرنے والے جتنے بھی ہیں، اچھا کردار نہ رکھنے والے جو ہوتے ہیں، ان کی جتنے بھی بے عملی کی، بد عملی کی، برے کردار کی جتنی بھی وجوہات ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا آخرت کا ایمان ٹھیک نہیں ہوتا۔ آخرت کا ایمان اگر ٹھیک ہو، آدمی کو معلوم ہو کہ مجھے اس عمل کے بارے میں کل کو پوچھا جائے گا، بس یہ تصور ہر وقت ذہن میں ہو کہ مجھے کسی سے پوچھنا، یہ جواب دہی کا تصور ہے جو انسان کو درست طرز عمل اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے، جہاں جواب دہی کا تصور نہیں ہے، مانیٹرنگ نہیں ہے، اس کے اوپر آپ کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو عمل کا کیا حساب ہوتا ہے؟ پوری دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے کہ ہر کام کرنے والے کے اوپر ایک چیک کرنے والا رکھا ہوتا ہے، اس کام کرنے والے کے اوپر چیک کرنے والا رکھا ہوتا ہے، اور جہاں کسی کو پتا ہو، یعنی چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام نہ ہو، تو انسان کبھی بھی راہ راست پر نہیں رہ سکتا۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے اعمال کے بارے میں یہ ہے، تو کیا معاملہ آپ اندازہ کیجئے، کیا کیفیت ہے جب انسان تنہائی میں اور مختلف قسم کے محافل میں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ سے پہلی جگہ، جب ایک جگہ کے لوگ نہیں جانتے کہ دوسری جگہ یہ کیا کرتا ہے، دوسری جگہ کے لوگ نہیں جانتے کہ اس جگہ کیا کرتا ہے، کتنے روپ ہیں انسان کے، ان تمام قسم کے مواقع کے اوپر تنہائیوں میں بھی انسان کو اگر آخرت پر ایمان نہیں ہے اور اللہ پر ایمان نہیں ہے اور جواب دہی کا خوف نہیں ہے، تو کوئی چیز اس کو جرم سے نہیں روک سکتی۔ لہذا جرم سے صرف ایمان روکتا ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ایک جز پر ایمان کا ذکر ہو، یہ پہلے بھی بہت تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی، ایمان چونکہ مرکب ہے، اس میں اللہ پر ایمان بھی ہے، اس میں فرشتوں پر ایمان بھی ہے، اس میں آخرت پر ایمان بھی ہے، رسولوں پر ایمان بھی ہے، کتابوں پر ایمان بھی ہے، اچھی بری تقدیر پر ایمان بھی ہے۔ ان سارے ایمانیات کے اجزاء میں سے کسی ایک جز کا ذکر کیا جائے یا کسی
پورے کل کا ذکر کیا جائے اس سے مراد پورے کا پورا ایمان ہوتا ہے، کسی ایک جز کا ذکر کیا جائے یا پورا ذکر کیا جائے۔ لہذا لا یؤمنون بالآخرہ جب کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھے بغیر معاملہ چل سکتا ہے، یا کتابوں پر ایمان رکھے بغیر معاملہ چل سکتا ہے، یہاں پہ صرف آخرت پر ایمان کی بات کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک جز آخرت ہے، باقی پورا ایمان کل ہے۔ اور لا یؤمنون بالآخرہ سے مراد لا یؤمنون باللہ بھی ہوگا، لا یؤمنون بالرسالہ بھی ہوگا، لا یؤمنون بالکتاب بھی ہوگا، سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہوں گے۔ فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، گویا جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، یہی وہ پرابلم تھا مشرکین مکہ کا، یہی پرابلم تھا تاریخ کے ہر مشرک کا، کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، مر گئے مٹی ہو گئے دوبارہ کون اٹھائے گا؟ اللہ اکبر، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور یہ آخرت کا عقیدہ سمجھ میں نہ آنا سب سے بڑی بے ایمانی کی وجہ ہے، اور اسی بے ایمانی کی وجہ سے انسان دنیاوی اور اخروی عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ دنیا میں تو انسان بچ جائے عذاب سے ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں وہ کبھی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ لہذا فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کمپیریزن یہاں قرآن کا اور آخرت کا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہے جو سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے، اور ان کو خوشخبری وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، جو اہل ایمان کردار بھی بناتے ہیں ان کو قرآن خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی پہلے قرآن ہے یہاں آخرت ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پر ایمان رکھنا اور آخرت پر عدم ایمان رکھنا، ان کا کمپیریزن بھی اس لیے ٹھیک ہے کہ قرآن ایمانیات کے بنیادی اجزاء میں سے ہے، اور اسی طرح آخرت بھی بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ اس کا انکار کریں یا اس کا انکار کریں، بات ایک ہی ہے، جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے، یوں سمجھ لیجئے۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ گویا وہی جو قرآن کا متقابلات کا اصول ہے کہ قرآن جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے ساتھ جہنم کا ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر آتا ہے ساتھ جنت کا ذکر آتا ہے، جہنمیوں کے ذکر کے ساتھ جنتیوں کا ذکر، جنتیوں کے ذکر کے ساتھ جہنمیوں کا ذکر۔ تو پیچھے اجر کبیر کی بات کی کہ قرآن سیدھے رستے پر باکردار لوگوں کو لے کے جاتا ہے، تو ساتھ یہ بھی بات آ گئی۔ اب آگے پورا جو اگلی آیات کا جو رخ ہے، یہ آیت نمبر 22 تک یوں کہہ لیجئے کہ یہ پورا یہ جو نظام امتحان کا آخرت کے ساتھ تعلق ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے یا قرآن کا مقصد نزول ہے، وہ آخرت میں انسانوں کو کامیابی دلانا ہے۔ جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ تو اس کامیابی کا جو بنیادی فلسفہ ہے، گویا یہاں وہ پورا نظام امتحان بتایا گیا ہے۔ تنبیہ کے بعد یہ اس کو تنبیہ کا حصہ بھی کہہ لیں، اس کو تفہیم کا حصہ کہہ لیں، یہ سسٹم بتایا گیا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، ہر عمل کے نتیجے میں آخرت میں آپ کا ایک کھاتہ جمع ہو رہا ہے، اور قیامت والے دن اس کا وہ رزلٹ نکلے گا، اور اسی رزلٹ کے مطابق کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہوگا۔ تو یہ پوری یعنی اگلی جو 10-11 آیات ہیں، اس کے اندر یہی مضمون بیان وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ۔ اب ظاہر ہے چونکہ آخرت کی ہر بات کا تعلق انسان کے یہاں لمحہ لمحہ کیے ہوئے عمل کے ساتھ، اور یہاں قدم قدم پہ جو انسان جو کچھ بول رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹ آخرت کے ساتھ ہے۔ گویا ہر لمحہ انسان یا اپنی جنت بنا رہا ہے یا اپنی
جہنم بنا رہا ہے، ہر شخص اپنے عمل کے ذریعے سے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتا ہے. بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا، رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا. گویا ایک کلمے کی وجہ سے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک کلمہ زبان سے نکلنے سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. انسان گویا یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے. تو یہاں انسان کو کرتے ہوئے، اپنے معاملات کرتے ہوئے، زبان سے بات نکالتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، ہر لمحہ اس قدر اس کو باخبر ہونا چاہیے اور اس قدر اس کو فکر مند ہونا چاہیے. فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، یہ اس قدر بے فکرہ ہے کہ بعض اوقات یہ برائی کی دعائیں بھی اسی طرح مانگتا ہے، دعاءہ بالخیر، جس طرح اس کو بھلائی کی دعائیں مانگنی چاہیے. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان ہے ہی بڑا جلد باز، یہ نہایت عجلت والا ہے، عجلت پسند ہے، جلدی کرنے والا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اللہ اکبر. بھلائی مانگتا ہے، برائی مانگتا ہے بھلائی کی طرح، دعاءہ بالخیر، جس طرح اس کو بھلائی مانگنی چاہیے اس طرح سے یہ برائی مانگتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دو نمایاں مفاہیم ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، جو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان عجلت پسند ہے. عجلت پسند سے مراد یہ کہ جلدی کا فائدہ لینا چاہتا ہے. جو بعد کا فائدہ ہے، جو مؤخر کیا ہوا فائدہ ہے، اس کو انسان زیادہ ذہن میں نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے جلدی، یہ جو ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے کہ مجھے جلدی فائدہ ہونا چاہیے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. یہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، اس لیے بعض اوقات یہ برائی مانگ بیٹھتا ہے بھلائی کے بدلے میں. اس کے ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو اسلام کا پورا نظام امتحان بتاتے تھے، تو اس میں ایک بات یہ فرماتے تھے کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، تو کہا جاتا تھا عذاب آئے گا، جیسا کہ پچھلی آیات میں اعتدنا لہم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تو وہ پھر کہتے تھے لے آؤ اس کو، عذاب کو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سچے ہو تو لاؤ وعدہ. بار بار مانگتے تھے لاؤ، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا. یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ قرآن کے اندر ہی ہے کہ وہ کہتے تھے، بعض اوقات تو یہ کہہ اٹھتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، یعنی کفار مکہ نے یہ کہا، ابو جہل وغیرہ نے، کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اے اللہ تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے. یعنی اس قدر انہوں نے دعائیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب کا ڈراوا دیتے تھے، انذار فرماتے تھے، تو وہ کہتے تھے لے آ تو عذاب جو ہمارے اوپر لانا ہے، پتھروں کی بارش ہمارے اوپر برسا دے اگر تو سچا ہے. وَيَقُولُونَ، یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہاں ہے وعدہ، لاؤ اس کو. جلدی میں چاہتے تھے. قیامت کی بات ہوتی تو کہ لے آؤ قیامت کو. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ قیامت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عذاب اللہ کے ہاتھ میں ہے. فرشتہ، وہ کبھی کہتے تھے فرشتہ نازل کر دو، دکھاؤ ہمیں عذاب جو لانا ہے لے کے آؤ. تو ایک تو شر کی دعا مانگنے سے مراد یہ ہے کہ شر مانگتے تھے، حالانکہ ان کو ہمیشہ بھلائی ہی مانگنی چاہیے، ان کو ہمیشہ اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے. اور وہ انسان ایسا ہے کہ عجلت پسند، وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر عذاب آنا ہے تو ابھی آ جائے. ایک تو یہ کفار مکہ کا یہ رویہ، اور عمومی طور پر جو کفار کا رویہ ہے، دیکھ لیں گے ہم، جو آتا ہے آ جائے، یا اس کے بارے میں انسان کہہ اٹھتا ہے کہ لاؤ اس کو، جس کی دعاؤں کا بھی ذکر ہے. یا تو یہ مراد ہے. دوسری اس سے مراد انسانوں کا عمومی رویہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جب تنگی ترشی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی حالات کی یعنی ایسی کیفیت میں پھنسا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت تنگی محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی زبان سے بد دعائیں نکل جاتی ہیں. کبھی وہ اپنے لیے بد دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کرے میں مر ہی جاؤں. کبھی وہ تنگ آ کے کسی کو لعنت کر دیتا ہے. کبھی وہ تنگ آ کے کسی کے لیے بد دعا کر دیتا ہے. حتیٰ کہ بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے انسان بد دعا کر بیٹھتا ہے. حتیٰ کہ اپنے جو ماتحت ہیں، نوکر ہیں، خدام ہیں، ان کے لیے بد دعا کر بیٹھتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسا اس کے زبان سے تنگی کا کلمہ، تنگی کے حالات میں برائی کا کلمہ نکلتا ہے. اس سے وہ مراد ہے
کہ انسان جو ہے وہ چونکہ عجلت پسند ہے، صبر نہیں کرتا، تھوڑ دلا ہے، اللہ اکبر، اور تھوڑ دلا ہونے کی وجہ سے اور اپنی یعنی قریب کی جو اس کو کہہ لیں شارٹ سائٹڈنس، تو صرف اس کو قریب کا نظر آتا ہے، آخرت کو دیکھتا ہی نہیں ہے، اپنے بڑے ٹارگٹس کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی وقت تنگی دیکھی، ترشی دیکھی، اسی وقت پریشانی کا اظہار کیا، پریشانی کے اظہار میں زبان سے اول فول بھی بکنا شروع کر دیا۔ اور وہ جو اول فول انسان بکتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے، کبھی مائیں جو ہیں اپنے بچوں کے لیے تنگ آ کے لعنت کر دیتی ہیں، کبھی ان کے لیے بد دعا زبان سے نکال بیٹھتی ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، وگرنہ وہ قبول ہو جائے تو انسان کی تو ایسی کی تیسی پھر جائے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بد دعا نہ کیا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ ہی اپنے اہل خانہ کے لیے۔ بعض اوقات انسان اپنے مال کے لیے تنگی کے حالات میں مال کے اوپر لعنت کر رہا ہوتا ہے، مال کے لیے کوئی غلط بات زبان سے نکال رہا ہوتا ہے، کسی پریشانی میں آ کے۔ بعض اوقات اپنے خدام کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہا ہوتا ہے اپنے ماتحتوں کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ نام لے کے فرمایا کسی کے لیے بد دعا نہ کیا کرو۔ اور یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 11 میں بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی یہی فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اللہ اکبر، اگر انسان کی وہ بات جو یہ برائی کی حالت میں جلدی میں عجلت میں کر بیٹھتا ہے، اگر وہ اللہ پوری کر دے نا اس کو، تو اس لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو لوگوں کی مدت اب تک پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بات زبان سے نکالتے ہیں تو اسی وقت وہ ہو جائے۔ انسان کہتا ہے کہ اللہ کرے میں مر جاؤں، تو بندہ مر جائے اسی وقت۔ اب بندہ کہتا ہے اللہ کرے تو مر جائے، اپنے بچوں کو بندہ کہہ بیٹھتا ہے۔ بندہ اپنے مال کو بعض اوقات تنگی میں کہتا ہے اللہ کرے اس کو بیڑا غرق ہو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انسان کے عمومی رویے کی بات ہے کہ انسان جو ہے برائی کی دعائیں کرتا ہے، برائی مانگتا ہے، دعاء بالخیر، جس طرح اس کو ہمیشہ بھلائی مانگنی چاہیے، زبان سے ہمیشہ اچھی بات نکالنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بری بات نکالیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے لیے، مال کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے کبھی بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت تم وہ بات زبان سے نکال رہے ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اگر وہ قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تمہارے سارے حالات خراب ہو جائے، تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ اگر وہ بد دعا قبول ہو جائے تو آپ اندازہ کریں تمہارا کتنا نقصان ہوگا۔ لہٰذا یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نہیں قبول کرتا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، جس طرح ان کو عجلت کرنی چاہیے خیر کے معاملے میں، انسان جو برائی کے معاملے میں جلدی مچاتا ہے اور ایسی دعائیں کرتا ہے، اگر یہ اللہ اسی طرح اللہ بھی قبول کر لیتا جلدی میں، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اب تک ان کے معاملات سارے خراب ہو چکے ہوتے، ان کی مدت پوری ہو چکی ہوتی۔ اللہ، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شیخ سدیس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی حالات زندگی میں اکثر بہت معروف بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ماں کو بہت تنگ کرتا تھا، تو اسی طرح سے کوئی ہنڈیا میں ریت ڈال دی یا کچھ ایسا کیا، کوئی شرارت کی جیسے بچے شرارتیں کرتے، تو ماں نے زبان سے بد دعا نکالنے کی بجائے غصے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ اللہ اکبر، کوئی قبولیت کی گھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کا امام بنا دیا، اور وہ کعبے کے امام ہی نہیں بلکہ ائمہ حرم کے جو ہیں وہ ہیڈ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہوا۔ تو یہ ماں کی دعاؤں کے اندر، باپ کی دعاؤں کے اندر کتنا اثر اللہ نے رکھا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے منع فرما رہے ہیں کہ بد دعا نہ زبان سے نکالا کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو، اور بچے کے بارے میں، اپنے بچے کے بارے میں بندہ برائی نہیں سوچ رہا ہوتا، لیکن کسی تنگی کی حالت میں، کیونکہ انسان عجلت پسند ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہے ہی عجلت پسند، یہ تھوڑ دلا ہے۔ اس کا ایک اور معنی بھی سمجھ لیجئے، اللہ اکبر، اور وہ یہ ہے کہ عجلت میں جو انسان مانگتا ہے وہ یہ دنیا ہے۔ آگے بھی یہ ذکر آئے گا، دنیا میں انسان جو جس چیز کو مانگتا ہے یہ عجلت ہے، انسان جلدی اس کا نتیجہ چاہتا ہے، بعد والا، مؤخر والا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ ہاتھ میں ہو
تو وہ ان 2 پرندوں سے بہتر ہے جو ابھی جھاڑی میں ہیں۔ انگریزی کا محاورہ ہے، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ یعنی اس کا کیا مطلب کہ جو ہاتھ میں ہے بس اس کو پکڑو، جو جلدی۔ اور انگریزوں نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یورپ میں جو پوری فکر مغرب کی ڈیولپ ہوئی ہے، اس پوری فکر کے اندر جو عملیت پسندی ہے، جو افادیت پسندی ہے، جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری یہ فکر ہے کہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ ہے، اسی کو حاصل کر لو، اور جو کچھ نظر نہیں آتا اس کی امید پہ بیٹھ رہا ہے نا، اس سے زیادہ بیوقوفی بڑی کوئی نہیں ہے۔ لہذا پوری کی پوری آخرت ان کے پروگرام سے فارغ ہے، ان کا پروگرام آخرت کے تصور سے خالی۔ آخرت موجود نہیں ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتی، ان کے پورے پروگرام کے اندر صرف دنیا۔ لہذا انسانی جسم کا پورا ایک آدھا حصہ جس کو روح کہتے ہیں، جو اصل حصہ ہے، وہ ان کے پروگرام سے خالی ہے۔ ان کے لیے جسم کو جو عیاشی چاہیے، جسم کو جو آرام چاہیے، جسم کو جو ضرورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری پوری کرنے کے لیے پورے انتظامات موجود ہیں۔ روح کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی انتظام موجود نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی چیز نہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں آتی۔ اب یہ تو ساری جو ریوالٹ ہوا تھا مذہب کے خلاف اور مذہب کے سارے تصورات کے خلاف، اور خدا تک کا انکار کر دیا گیا، خدا کے وجود تک کا انکار کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو پوسٹ ماڈرنزم ہے، جس کو کہتے ہیں ماڈرنزم کے بعد کی جدیدیت، کے بعد کی جو مابعد جدیدیت، جو اس وقت پریویلنگ ان کی تصورات ہیں، وہ تو تصورات ہیں کہ کسی تصور کو بھی نہ مانا جائے، جو اب تک کے تصورات ہیں اس کو بھی نہ مانا۔ جو کسی کا دل کرتا ہے، ہاتھ میں جو کچھ ہے بس اس کو کرو۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے، اور ہر شخص جو سوچتا ہے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اور خواہش پوری کرنے کا ہر شخص کو حق ہے۔ یہ ہے وہ کان الانسان عجولا، کہ انسان جو ہے وہ دنیا پسند کرتا ہے، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، قرآن کہتا ہے، اور آخرت تم چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا تم چاہتے ہو اور آخرت تم چھوڑ دیتے ہو، یہ ہے وہ رویہ اصل میں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عُجُولًا۔ تو اسی رویے میں جب انسان کو پوری طرح آخرت کا تصور واضح نہ ہو تو یہ اپنی تنگی ترشی میں برائی بھی مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کے نظام کو دیکھو، دنیا کے سسٹم کو سمجھو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ، یہ 2 نشانیاں جو دن اور رات کی صورت میں دی ہیں، اسی پر غور کر۔ یہ 2 نشانیاں، ویسے تو پوری کائنات میں بے شمار نشانیاں، تو ان میں یہ 2 نشانیاں بتائیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ، رات اور دن کی 2 نشانیاں نہیں تمہیں سمجھ آتی؟ آدمی رات میں پریشان ہو جائے کہ اندھیرا ہے اور روشنی نہیں ہو رہی، تو اس کو مؤخر کرنا پڑے گا، اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ کس بات تک؟ کہ یہ ایک وقت آئے گا، یہ اندھیرا چھٹ جائے گا، روشنی آئے گی۔ تو روشنی آنے کے لیے یہ پورا فلسفی ہے۔ ہر جو نشانی ہے اس کائنات کے ارد گرد میں پھیلی ہوئی، وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کی عکاسی بھی کرتی ہے، اس کی وضاحت بھی کرتی ہے، اور اس کی دلیل بھی بنتی ہے، اس کی تصدیق بھی کرتی ہے۔ لیکن اس سسٹم کو سمجھنے کے لیے کہ انسان کسی تنگی ترشی کے حالات میں جو زبان سے برائی مانگتا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب رات ہو اور دن ہو تو یہ زمین آسمان کا فرق نہیں ہے حالات میں، کہ جب رات ہوتی ہے تو اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور دن ہوتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ تو ان دونوں سے سمجھ نہیں آتی کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَيْنِ، یہ 2 نشانیاں تمہارے لیے بنائی ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، یعنی بے نور کر دیا ہے۔ رات کی جو نشانی ہے وہ بے نور ہے، اندھیرا چھا گیا، سب چپ کر کے گھروں میں گھس گئے، ہر چیز رک گئی، بالکل ڈیفرنٹ ماحول ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور جو ہم نے دن کی نشانی بنائی ہے وہ روشن ہے، روشنی والی ہے، سب کو نگاہوں میں آنے والی ہے، نظر آنے والی ہے۔ اللہ اکبر! دن کی نشانی روشن ہے، رات کی نشانی اندھیرے والی ہے۔ تو اندھیرے میں انسان جو ہے وہ عجلت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دے کہ روشنی کیوں نہیں ہو رہی،
اور اسی میں روشنی چاہے، تو ظاہر ہے وہ عارضی روشنیاں تو کر سکتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن وہ یہ چاہے کہ ابھی اسی وقت پورے دن کی طرح روشنی ہو جائے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس کو جلدی نہیں مچانی چاہیے، یہ عجلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو جب جیسے صبح تک انتظار کرتا ہے ساری دنیا کرتی۔ جو سو رہے ہوتے ہیں وہ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نہیں بھی سو رہے ہوتے وہ بھی صبح کا انتظار کرتے ہیں نا کہ آئے گی۔ تو اگر دنیا میں کسی چیز کی پریشانی آئی بھی ہے تو اسی طرح جس طرح اندھیری رات کے بعد روشنی آتی ہے دن کی، بالکل اسی طرح دنیا میں جتنی بھی تنگیاں ترشیاں ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمانے والا ہے، اور آخرت میں انسان کو جو کامیابی حاصل ہونی ہے اس کی اگر امید ہو تو انسان بے صبرا نہیں ہوتا، انسان پھر پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! فرمایا یہ دو نشانیاں انہی کو دیکھ لیجئے کہ ایک کو ہم نے مٹایا ہے، بے نور کیا ہے، وجعلنا آیۃ النہار مبصرا، اور اس کو ہم نے روشنی والا بنایا ہے، اور اس کے یعنی جتنے بھی اثرات ہیں رات کے اور دن کے، ان کا انسان حساب لگائے کہ اس کے فائدے کتنے ہیں۔ انسان کے ٹیمپرامنٹ کو مینڈ کرنے کے لیے، انسان کے مزاج کو ترتیب دینے کے لیے، انسان کی شخصیت کو تعمیر کرنے کے لیے، انسان کی سوچوں کو درست رکھنے کے لیے ان نشانیوں کا کتنا دخل ہے، اور پھر عملی طور پر پوری دنیا کے نظام کے ساتھ اور انسان کے انفرادی طرز عمل کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے۔ رات ہوتی ہے تو انسان آرام کرتے ہیں، آرام ملتا ہے، یہ بھی انسانوں کی ضرورت ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو پھر وہ تگ و تاز زندگی کی شروع ہو جاتی ہے، وہ بھی انسانوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں دیکھ لو، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ سبحان اللہ! صبح ہوتی ہے، روشن دن چڑھتا ہے، اور لوگ اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ظاہر ہے رات ہی رہتی، اگر دن نہ آتا، رات ہی رہتی، اور تو پھر انسان جو ہے وہ یہ جو کچھ دن میں کرتے ہیں وہ نہ کر پاتے، اور اگر دن ہی رہتا رات نہ آتی تو لوگوں کو آرام ہی میسر نہ آتا۔ جو اللہ تعالیٰ نے رات کے اندر فوائد رکھے ہیں، جو دن کے اندر رکھے ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ۔ رات کو آرام نہ کیا ہوا نا تو دن کو جتنی مرضی مواقع ہوں انسان ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جس نے رات کو ریسٹ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! یہ اللہ نے نظام بنایا ہے، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں کا حساب رکھ سکو۔ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو، عَدَدَ السِّنِينَ، سالوں کی گنتی جان سکو، والحساب، اور شماریات شمار کر سکو، کتنے سالوں کا ہو گیا ہوں، کتنے سال ہو گئے فلاں چیز کو۔ یہ کس سے پتہ چلتا ہے؟ یہ حساب ہوتا ہی نہ اگر دن اور رات کا فرق نہ ہوتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ رات اور دن نہ بناتا تو ہم وقت کا شمار کیسے کرتے؟ وقت کا شمار زمان کی پیمائش ہوتی ہے، زمانے کی جو پیمائش ہے۔ دنیا میں دو بڑی اینٹیٹیز زمان اور مکان فلاسفہ کا بڑا بنیادی موضوع رہا ہے، تو زمان کی پیمائش کے لیے رات اور دن کا بڑا کردار ہے۔ سالوں کی گنتی اسی سے، رات دن گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ 24 گھنٹے گزر گئے، اور اس سے ہم کہتے ہیں کہ ایک 24 گھنٹے کے بعد، ایک رات دن کے بعد پھر ایک تاریخ بدل گئی ہے، پھر اگلی تاریخ آتی ہے، پھر اسی طرح سے ہفتے کے 7 دن گزرتے ہیں، پھر مہینہ گزرتا ہے، پھر 12 مہینے گزرتے ہیں، سال پورا گزر جاتا ہے۔ گنتی اور شمار اسی سے ہوتی ہے۔ گنتی اگر یہ سال نہ ہوتے، اگر یہ دن رات نہ ہوتے تو یہ سالوں کا حساب بھی نہ ہوتا، اور یہ کوئی بھی چیز اتنی تفصیل سے انسان گن ہی نہیں سکتا، زمان کی پیمائش ممکن نہ ہوتی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ، ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا ہے، تفصیلا، کھول کے بیان کرنا۔ اب یہ جو تفصیل ہے، ہر چیز تفصیلاً بیان ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآن میں ہر چیز تفصیل سے تو بیان نہیں ہوئی، کچھ چیزوں کی تفصیلات ہیں، باقی تفصیلات نہیں ہیں۔ اب نمازی کو لے لیجئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے، اس کی تفصیلات کوئی نہیں ہے، تو تفصیلات کس نے بیان کی ہیں؟ اللہ اکبر! اس کی تفصیل بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا فصلناہ تفصیلا، کہ جو تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ بھی دراصل اللہ ہی نے بیان کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے نا وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا،
ہم نے ہر چیز کی وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے. تو نماز کی تفصیل تو اللہ نے قرآن میں بیان نہیں کی، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو اللہ اس کو اون کر رہا ہے، اللہ اس کو انڈورس فرما رہا ہے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو کچھ فرما رہے ہیں اصل میں ہم کہہ رہے ہیں. اللہ، اس لیے فرمایا کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اور اسی لیے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی ان سے کروا رہا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو تو نے پھینکی تھی وہ ریت، جو تو نے مارا تھا وہ اصل تو نے نہیں مارا تھا، وہ تو اللہ نے مارا تھا. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے رہا ہے. اور یہاں تفصیل کی بات ہے، وَفَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کی ساری تفصیلات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ بھی دراصل اللہ ہی کی طرف سے بیان شدہ ہیں، کیونکہ اللہ نے ڈیوٹی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود لگائی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے کتاب نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فصلنا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل بیان کی ہے. اس اعتبار سے قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ رات اور دن کی بات ہو رہی ہے، کائنات کے نظام کی بات ہو رہی ہے، تو فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا اس کا معنی ضروری بیان کرنا لازمی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو تفصیلاً پیدا کیا ہے. اس کی جو فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کی ہم نے تفصیل رکھی ہے. رات کے جتنے مراحل ہیں، جتنے اس کے گھنٹے ہیں، جتنی اس کی معنوی اور ظاہری چیزیں ہیں، جتنی اس کی زمانی اور مکانی چیزیں ہیں، جتنے اس کے زمانی اور مکانی اسباب و اثرات ہیں، وہ سارے کے سارے ہم نے طے کیے ہیں. ساری تفصیلات وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کی تفصیل ہم نے خود طے کی. رات دن ہوتا ہے، صبح جو روشنی کی پوپ پھوٹتی ہے، سورج نکلتا ہے، اور اس سے سورج نکلنے کے ساتھ ہی ایک ماحول بنتا ہے. اس میں چڑیاں چہچہانا شروع کر دیتی ہیں، پرندے بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک خاص ماحول بنتا ہے. گویا یہ تفصیل بھی اللہ نے طے کر رکھی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. ایک منظر دوپہر کا ہے، ایک منظر سپہر کا ہے، پھر مغرب کا ہے. ہر چیز کی تفصیل سورہ نحل کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں. صبح جانور جاتے ہیں چرنے کے لیے باہر، تم لے جاتے ہو، شام کو لے آتے ہو. یہ جتنی تفصیلات ہیں یہ اللہ نے طے کر رکھی ہیں. اس کا تعلق پھر بیان کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تفصیلات طے کرنے کے ساتھ ہے. جو اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر رکھی ہے، تفصیل مقرر کر رکھی ہے، طے کر رکھی ہے. لہٰذا یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ خود بخود ہو گیا ہے، یا یہ نہ سمجھیں اتفاقی طور پر آج یہ ہو گیا ہے، یا ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو کاز اینڈ ایفیکٹ کی پوری جو فلسفی ہے، یعنی علت اور معلول کی، کہ جناب یہ علت ہوتی ہے تو اس کا یہ معلول پیدا ہوتا ہے، یا فلاں معلول ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہونی چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. یہ تفصیلات ہم نے، کوئی دنیا میں علت ہے چاہے معلول ہے، ان کی تفصیلات تو ہم نے مقرر کر رکھی ہیں. لہٰذا ہر چیز، رات اور دن کا آنا جانا، یہ جو پورا گردش ہے سورج کی، تم تو اندازہ کر لو گے کہ تم تو اپنی سائنس کا جو تفصیلات طے کر لو گے، تم تو دیکھ لو گے کہ جناب یہ سورج آتا ہے، زمین گردش کرتی ہے، نظام شمسی کا حساب لگا لو گے کہ چونکہ یہ گردش ہو رہی ہے، اس گردش کی وجہ سے رات اور دن ہوتے ہیں. سورج دوسری طرف چلا جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، سورج اس طرف آ جاتا ہے تو دن ہو جاتا ہے. اور یہ پورا سسٹم اس نظام شمسی کی گردش کی وجہ سے ہے، اور اس گردش کی وجہ سے رات اور دن آتے ہیں. یہ تمہیں تو اس تفصیل کا پتہ ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ علت اس میں سورج کی گردش ہے یا زمین کی گردش ہے. تمہیں یہ نہیں پتا. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سورج گھوم رہا ہے یا زمین گھوم رہی ہے، یہ پورا نظام شمسی گردش کر رہا ہے، یہ پوری کائنات، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اس کی تفصیلات اصل میں ہم نے طے کر رکھی ہے، یہ ہم نے مقرر کی. لہٰذا یہ ہے اصل میں جو اللہ تعالیٰ اس پورے نظام کی تفہیم عطا فرما رہا ہے، کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ پورا نظام ہے کیا. سبحان اللہ. تو صرف رات اور دن کے آنے جانے پہ انسان غور کر لینا. تو سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صرف یہ جو رات اور دن کا آنا جانا ہے اس پہ انسان غور کر لے تو عقل والوں کے لیے اس میں ہی بڑی نشانی ہے. سبحان اللہ. اور عقل والے کون ہوتے ہیں؟ جو اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور پہلوؤں پہ لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے. یہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا بنایا ہے، کیا چیز بنائی ہے، کیوں بنائی ہے. اور یوں ان کو ہمیشہ اللہ یاد آتا رہتا ہے. یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. تو اللہ یاد کیسے آتا ہے، اللہ کا استحضار قلبی کیسے ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے؟ وہ دونوں طریقے سے ہوتا ہے. آپ موجودات کو دیکھیں، مخلوقات کو دیکھیں تو خالق یاد رہتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ زبان سے خالق کا تذکرہ کرتے رہیں تو بھی خالق کا استحضار رہتا ہے. یہ دونوں ذکر کرنے کے طریقے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. سبحان اللہ. تو یہاں یہ جو بات ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، بڑی ہی گویا یہ فکر مندی کی دعوت ہے بہت بڑی کہ سوچو. رات اور دن کی دو نشانیاں یہاں بتائیں، لیکن وَكُلَّ شَيْءٍ یہاں پہ صرف دو نشانیاں بتائی ہیں. ہر چیز کو آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو خالق یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو ایک نہ ایک جگہ جا کے رکنا پڑے گا. اور آپ رات دن کو دیکھیں، آپ کو تو یہ خیال آتا ہے کہ مثلاً آپ کسی علت پر پہنچ گئے، غور کیا، پتہ چلا جناب سائنسدانوں نے بتایا ہے زمین گھوم رہی ہے، اور زمین بھی اپنے مدار کے یہ یعنی اس طرح بال کی طرح بھی گھوم رہی ہے اور اپنے مدار میں بھی گھوم رہی ہے. سورج بھی گھوم رہا ہے، چاند بھی گھوم رہا ہے. یہ پورا ایک نظام شمسی ہے. اللہ اکبر. اب اس میں زمین گھوم رہی ہے کہ سورج گھوم رہا ہے کہ چاند ہے، کیا ہے، یہ سائنسدانوں کی بتائی ہوئی باتیں ہیں. اور یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں گھوم رہے ہیں، کس نے ان کو گھومنے پر لگایا ہے. یہ ان کی اس کے بارے میں جب انسان غور کرتا ہے تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ ایسے خواہ نہیں ہوا. وہ جو بگ بینگ ہے جی، ایک دھماکہ ہوا تھا، اور اس دھماکے کے بعد یہ ساری کائنات کے جو اجرام فلکی ہیں گھومنا شروع ہو گئے ہیں، اس سے یہ ساری کائنات بن گئی ہے. تو وہ دھماکہ کس طرح ہوا تھا، وہ کس نے کروایا تھا؟ یہ چاند کو کس نے حکم دیا، سورج کو کس نے حکم دیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ اکبر. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سبحان اللہ. یہ سورج چاند ستارے جو گردش کر رہے ہیں، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. غالب اور جاننے والا اللہ، یہ اس کا مقرر کیا ہوا ایک اندازہ ہے. اس نے کہا ہے سورج کو اس طرح کر، وہ اس طرح کر رہا ہے. اس نے کہا ہے چاند کو کہ تو نے اس طرح کرنا ہے، وہ چاند اس طرح کر رہا ہے. اس نے کہا. یہ ہے اصل بات. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. آپ کو دنیا کے آپ کے جو ایکوائرڈ نالج ہے، جو اللہ نے ہر انسان کو پوٹینشل دیا ہے ایک علم حاصل کرنے کا، سائنس بھی اللہ کی حکمت کا ایک شاہکار ہے جب انسان اس علم کو ایکوائر کر لیتا ہے. لیکن دراصل وہ خلاف نہیں ہے دین کے، بلکہ وہ دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اسی کی تصدیق کرتا ہے. اللہ اکبر. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. اللہ اکبر. ہم ان قریب ان کو دکھاتے رہیں گے نشانیاں، یعنی دنیا میں نئی نئی تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور بالآخر لوگوں کو یہی پتہ چلے گا کہ جو قرآن نے پہلے کہہ دی تھی بات وہی حق تھی. اللہ انہ الحق، وہی حق ہے. تو وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. یہ جو علت اور معلول کا یہ جتنا بھی یہ نظام زندگی تمہیں نظر آتا ہے، نظام کائنات نظر آتا ہے، اجرام فلکی کا سسٹم نظر آتا ہے، رات دن کا زمان و مکان کے پیمانے نظر آتے ہیں، یہ تفصیلات اللہ فرماتا ہے ہم نے خود طے کر رکھی ہیں. اللہ اکبر.